بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک ٹاپک پہ بات کرنے لگے۔ رجب کا مہینہ ہے اور اس سے پیچھے مہینہ تھا جمادی ثانی۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ تھا وہ، اور رجب میں حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور اس کی مناسبت سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، جتنے بھی صحابہ اکرام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تمام کے تمام جنتی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا ہے وعد اللہ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ تو وہ کیا ایسی چیز تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا۔ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں پوری بنی ہوئی انسان کے لیے، حیوانوں کے لیے، جنات کے لیے، تمام مخلوقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو جوان لوگوں میں تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دوست کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھیجی تو اس کی جو سی تھی وحی کی تصدیق کرنے والے، اس کی اتھینٹسٹی کرنے والے کہ بالکل یہ حق ہے۔ اور اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اتنا پیارا واقعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب معراج پہ گئے اور واپس آئے تو آ کے لوگوں کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو جہل، انہوں نے پوچھا جی میں ان کے دوست سے پوچھتا ہوں۔ تو وہ جو دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے جب پوچھا کہ آپ کے دوست اس طرح کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات حقیقت ہو سکتی ہے کہ اتنی جلدی آسمانوں پر چلے جانا، پھر اس کی ساری سیر کر کے آ جانا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی تو پلک جھپکنے سے یا اس طرح کا بات ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے جو کہا وہ حق ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے سن کے کہ یہ کس طرح کا، یہ اس سے میں ان کے اوپر یقین ہے۔ تو اس سے دوستوں کے اندر یہ بات کس طرح ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں یا اللہ ہمیں نیک اور صالح دوست عطا فرما، کہ سوچ جو ساتھ چلنے والے بھی ہوں وہ بھی اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح لوگ ہوں، جو دوست بھی ہوں۔ تو انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی کوئی، ہمیں جو دوست یا ہمیں کوئی جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، یا اللہ جو عطا فرمائیں حق سچ کے اوپر ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، خود بھی نیکی کے اوپر عمل کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے والے ہوں۔ تو آگے بات چلتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ پر جانے کے ساتھ تیار رہنے والے وہ ایک ایسی شخصیت تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چل کے انہی کی بیٹی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کے ساتھ جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، تو یہ ایک ایسی شادی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی لا کے تصویر دکھا دی گئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھا دی۔ تو اس کا پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور سسر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ تو اور ایسی ایک پیاری زندگی، ایک پیار محبت بڑی زندگی انہوں نے گزاری کہ اس کی کبھی مثال کوئی آج کے دور میں نہیں ملتی۔ تو میں نے کافی لوگوں سے اس کا پوچھا کہ کوئی مجھے ایسا کوئی سسر بتاؤ آج کے دور میں کہ جو اپنے داماد کو کندھوں میں بٹھا کے پہاڑ کے اوپر لے کے چڑھاؤ
کوئی لوگ ایسے ذہن پر زور ڈالتے رہے کہ میں کوئی کون سی ایسا وہ واقعہ ہو، لیکن کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگر پوری تاریخ انسانیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اگر اس دور میں نہیں مل رہی تو وہ کہاں پہ کوئی اس طرح کی مثال ہوگی؟ تو وہ ایک ہی مثال ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے داماد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار میں جا رہے تھے، غار ثور کی طرف، تو انہوں نے اپنے کندھوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور انہیں تیزی سے، اور کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا راستہ جو لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر یہ غار کے جو پہاڑ جب شروع ہو رہا ہے تو بالکل شروع پہ جب چڑھائی شروع ہو رہی ہے آگے سے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو 2 لوگ ہیں، پھر 2 کے بعد جو قدموں کے نشان ہیں وہ 1 ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک ہی قدموں کے نشان تھے، وہ اس کو فالو کرتے کرتے غار ثور تک چلے گئے، اوپر تک اتنی اونچائی تک چلے گئے، اور 1 قدموں کے نشان تھے۔ وہ جو 2 تھے وہ دوسرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سے حضرت ابوبکر کے کندھے مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب غار میں پہنچے، غار ثور میں، تو وہاں پہ انہیں اتارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر بٹھایا، تو کیونکہ لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، تو سارا ایک پیارا ایک واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی، جو مکڑی نے جالا کر لیا اور کبوتر نے ادھر انڈے دے دیے۔ جب لوگ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کافی پرانی غار ہے۔ تو یہ سارا واقعہ جو سا اس کے پیچھے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سسر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے داماد کے ساتھ ایک بہت دوستانہ، پیار والا، محبت والا رشتہ ہو۔ کیا بات ہے، آج کچھ دیکھتے ہیں شادی ہوتی ہیں لوگوں کی، کوئی 10 سال پہلے شادی ہوئی ہے، 20 سال پہلے شادی ہوئی ہے، تو یا کسی کی 30 سال پہلے شادی ہوئی ہے، یا کسی کی 2 سال پہلے شادی ہے، تو ان سے پوچھو جی، آپ ان کے سسر سے پوچھا جائے آپ کے داماد آپ کے گھر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مدتیں ہی ہو گئی ہیں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب اللہ سے مانگنا بھی ایسے داماد مانگے، یا اللہ ہمیں عزت والے لوگ عطا فرمائے، یا اللہ جو پیار محبت کرنے والے۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو 2 فیملی ملتی ہیں آپس کے اندر، تو وہ 2 فیملیوں کا ایک دوسرے کے چچا، تایا، خالہ، پھپھو کے گھر آنا جانا، اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ رشتے ہیں۔ جو لوگ بتائیں گے نہیں، جو کہیں پہ جائیں گے نہیں، وہ اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی کیا پرورش کر رہے ہیں؟ تو جو انہی کے جو بچے، ان کا اگر 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹی ہیں، 3 بیٹی ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو وہی جب آگے چچا تایا بنیں گے یا پھپھو خالہ بنیں گے، وہ سارے انہی کی فیملی میں سے، تو کیا وہ اپنے بچوں کی انہوں نے ایسی تربیت کی ہوگی کہ وہ لوگ آپس کے اندر اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کو ملیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی خوشی غمی میں شامل ہوں، ایک دوسرے کے احساسات کو جانیں؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہے، جب ہم دین کے اوپر چلیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، تو زندگی کے اوپر چلنا اللہ تعالیٰ آسان بنا دیں گے، اور دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیں گے، اور آخرت کو بھی خوبصورت بنا دیں گے۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کے صحابہ کی زندگی سے، ان کے اہل بیت کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اب وہ سیکھیں گے تو عمل، باقی سارے کام چل رہے ہیں، دن میں اٹھنا، نماز پڑھنی، کاروبار کرنا، وہ سب کام ایک چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دن اور رات کا بدلنا، وہ بدل رہا ہے، گرمی سردی، اور اسی طرح انسان کی کیفیت، بخار، سر درد، جسم میں معاملات، وہ ایک سارا اللہ تعالیٰ کے نظام میں چل رہا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ اپنا حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ تو احسان والے معاملات اسی طرح ہیں جس طرح ان لوگوں نے کیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خلفاء، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق، اور ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں
آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں تھے، اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور ان کے ساتھ ان کا حکم مان کر چلے اور ان کی دعائیں لیں، تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور نیک کام کرنے والا بنائے، اور جو بات کہی گئی اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین جن کے رتبے حسین، خلفائے راشدین جن کے رتبے حسین، انتخاب خاتم المرسلین، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، میرے سونے آقا دے چاروں دل پر، میرے سونے آقا دے چاروں دل پر، میرے سونے آقا دے چاروں دل پر، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، اسلام کے محل کے چاروں ستون ہے، ستون ہے چاروں ستون ہے، اہل ایمان کے چاروں دل کا سکون ہے، سکون ہے دل کا سکون ہے، دل سے عداوتوں کو مٹا کے تو آج سن، حق کی زبان اہل حق کا جنون ہے، نبی دے خلیفے نے بڑے عالی شان، رشد و ہدایت دی اونچی نے چٹا، چار یار چار یار چار یار حق، سنت اعلان امن رکھواں، میرے سونے آقا دا یار فرمان، چار یار چار یار چار یار حق، حق والے یاد آئے نارا چار یار، غیورن ہوئے نارا بہوں پیارا چار یار، حق والے یاد آئے نارا چار یار، غیورن ہوئے نارا بہوں پیارا چار یار، نبی دے صحابہ دے چاروں افسر، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، یہ امیر مومنوں کے یہ جانشین مصطفیٰ، یہ جانشین مصطفیٰ، انسان نہ کوئی رہنما، انسان نہ کوئی باوفا، انسان نہ کوئی باوفا، ان کے بنا ایمان کا تصور بھی ہے نہیں، ہے اہم جزو مومن کے یہ ایمان کا، اونچیاں نشان نالے اونچے نے مقام، نبی دیاں صحبتاں دے پیتے نہ جام، چار یار چار یار چار یار حق، رب نے نوازیا لے لے نام، صاحب مقام تے صاحب نام، چار یار چار یار چار یار حق، نسلیاں نوے چار چنگے لگدے، سچے سچے نبی دے یار چنگے لگدے، نسلیاں نوے چار چنگے لگدے، سچے سچے نبی دے یار چنگے لگدے، اینا باجو ہونی نہیں گزر بسر، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، چار یار نبی دے چار یار حق، اونچیاں نشان والے چاروں بے شک، حسن و معاویہ بھی خلفاء دو یار ہیں، خلفاء دو یار ہیں، یہ بھی ہے ایسے حق پر جیسے یہ چار ہیں، جیسے یہ چار ہیں، ان سے محبتیں دل اونچے معیار
اسد نے ہجری نو کیتی تلقی حسن و معاویہ بھی ساڈا نے یقین چار یار چار یار چار یار حق چار بھی عظیم نے تے دو بھی نے عظیم دوہاں دن چار نال رشتے حسین چار یار چار یار چار یار حق چاراں تے اعتماد کر دے کافراں دے نال جہاد کر دے چاراں تے اعتماد کر دے کافراں دے نال جہاد کر دے اے بھی کہنے نہ جانا کوئی ہم سر ابو بکر عمر عثمان و حیدر چار یار نبی دے چار یار حق اونچی نشان والے چاروں بے شک چار یار نبی دے چار یار حق اونچی نشان والے چاروں بے شک آؤ صداقتوں کے اسباق آ کے لو اسباق آ کے لو عدل و حیا کے سارے اوراق آ کے لو اوراق آ کے لو جرت کے در پہ آ کے ڈرنا ہے کس لیے حیدری نبی کے سارے اخلاق آ کے لو حیدری تو کر دے یار دے اعلان دین دیاں سمتاں دے چاراں دے اعلان چار یار چار یار چار یار حق جنہاں کیتے حق دی باراں دے اعلان انہاں لئی وفا دے وفاداراں دے اعلان چار یار چار یار چار یار حق لاجا والے سنگ لجدار نبی دے سونا پتی وفادار نبی دے لاجا والے سنگ لجدار نبی دے سونا پتی وفادار نبی دے دنیا چ جنت دی پائی خبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر چار یار نبی دے چار یار حق اونچی نشان والے چاروں بے شک چار یار نبی دے چار یار حق اونچی نشان والے چاروں بے شک میرے سونے آقا دے چاروں دل پر میرے سونے آقا دے